اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزوں، یہ مبارک مہینہ داخل ہوا ہے جس کی عظمت، جس کی فضائل باقی تمام مہینوں سے زیادہ ہے۔ عزیزوں، یہ وہ مہینہ جس میں روزے دار اگر سوئے تو اس کا سونا بھی عبادت ہے، اگر سانس لے تو اس کا سانس لینا بھی عبادت ہے۔ اس مہینے کی فضائل اور اس مہینے کے کمالات میرے اور آپ کے امام زین العابدین علیہ السلام اس دعا میں فرماتے ہیں۔ یہ دعا بڑی معرفت والی دعا ہے، باکمال دعا ہے۔ انسان اگر سمجھتے ہوئے دعا کو پڑھے تو اس میں بڑی معنویت ہے۔ عزیزوں، میرے ساتھ آہستہ آہستہ دعا کو پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لحمده وجعلنا من أهله لنكون للإحسان من الشاكرين وليجزينا على ذلك جزاء المحسنين والحمد لله الذي حبانا بدينه واختصنا بملته وسبى لنا في سبل إحسانه لنسلكها بمنه إلى رضوانه حمدا يتقبله منا ويرضى به عنا والحمد لله الذي جعل من تلك السبل شهره شهر رمضان وشهر الصيام وشهر الإسلام وشهر الطهور وشهر التمحيص وشهر القيام الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فأبانا فضيلته على سائر الشهور بما جعل له من الحرمات المغفورة والفضائل المشهورة فحرم فيه ما أحل في غيره عظامه وحجر فيه المطاعم والمشارب إكراما وجعل له وقتا
أحكم من قضائي. اللهم صل على محمد وآله وألهمنا معرفة فضله وإجلال حرمته وتحفظ مما قدرت فيه، وأعنا على صيامه بكف الجوارح عن معاصيه واستعمالها فيه بما يرضيك حتى لا نصغي بأسماعنا إلى لغو ولا نسمع بأبصارنا إلى لهو، وحتى لا نسبط أيدينا إلى محظور ولا نخطو بأقدامنا إلى محجور، وحتى لا تعيا بطونها إلى ما أحلل، ولا تنطق ألسنتنا إلا بما مثل، ولا نتكلف إلا ما يدني من ثوابي، ولا نتعاطى إلا الذي يقي من عقابي. ثم خلص ذلك كله من رئاء المراهين وسمعة المسمعين، لا نشرك فيه أحدا دونك، ولا نبتغي فيه مرادا سواك. اللهم صل على محمد وآله وقفنا فيه على مواقيت الصلاة الخمس بحدودها التي حددتها وفروضها التي فرضتها ووظائفها التي وظفتها وأوقاتها التي وقتها، وأنزلنا فيها منزلة المصيبين لمنازلها الحافظين لأركانها المؤدين لها في أوقاتها على ما سنى عبدك ورسولك صلواتك عليه وآله. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد في ركوعها وسجودها وجميع فواضلها على أتم الطهور وأسبغه وأبين الخشوع وأبلغه ووفقنا فيه لأن تصل أرحامنا بالبر والصلة، وأن نتعاهد جيراننا بالإفضال وعطيته، وأن تخلص أموالنا من التبعات، وأن نطهرها بإخراج الزكاة، وأن نراجع من هاجرنا، وأن ننصف من ظلمنا، وأن نسالم من عادانا، حاشا من عودي فيه ولك، فإنه العدو
فيه من الأعمال الزاكية بما تطهرنا به من الذنوب وتعصمنا فيه مما نستعرف من العيوب حتى لا يورد عليك أحد من ملائكتك إلا دون ما نورد من أبواب الطاعة لك وأنواع القربى إليك. اللهم إني أسألك بحق هذا الشهر وبحق من تعبد لك فيه من ابتدائي إلى وقت فنائي من ملك قربته أو نبي أرسلته أو عبد صالح اختصصت أن تصلي على محمد وآله وأهلنا فيه لما وعدت أولياءك من كرامتك وأوجب لنا فيه ما أوجبت لأهل المبالغة في طاعتك واجعلنا في نظم من استحق الرفيع العالى من رحمتك. اللهم صل على محمد وآله وجنبنا الإلحاد في توحيدك والتقصير في تمجيدك والشك في دينك والعمى عن سبيلك والإغفال لحرمتك والإدخلاء لعدوك الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وآله وإذا كان لك في كل ليلة من ليالي شهرنا هذا رقاب يعتقها عفو أو يهبها سفح واجعل رقابنا من تلك الرقاب وجعلنا لشهرنا من خير أهله وأصحابه. اللهم صل على محمد وآله ومحمد ذنوبنا مع انتحاق هلاله واصرف عنا تبعاتنا مع السلاح أيامه حتى ينقضي عنا وقد سقيتنا فيه من الخطيئات وأخلصتنا فيه من السيئات. اللهم صل على محمد وآله وإني وتضرع إليك والخشوع إليك والذلة بين يديك حتى لا يشهد نهار علينا بغفلة ولا ليل بتخريف. اللهم اجعلنا في سائر الشهور وأيام كذلك ما عمرتنا واجعلنا من عبادك الصالحين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلت أنهم إلى ربهم راجعون ومن الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. اللهم صل
مغفرت حاصل کر۔ اے خدا، اے پالنے والے، نہ جانے ہم سے کتنے گناہ سرزد ہوئے، ہمارے آپ کے گناہ، ہمارے آپ کے گناہ، ہماری زبان کے گناہ، ہمارے ہاتھ کے گناہ، نہ جانے ہمارے اعضاء و جوارح سے کتنے گناہ سرزد ہوئے ہیں۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے، مولا علی کے اس ضربت کا جو محراب مسجد میں سجدے کی حالت میں لگی، عزیزو میرے مولا سجدے کی حالت میں، ملعون ابن ملجم سے ظاہر طرح دل وار سے وار کرتے، میرے مولا کے سر مبارک پر زخم لگا، ایک مرتبہ آواز گونجی، الا قد قتل علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب قتل ہوئے، امام حسین اور امام حسن دوڑتے ہوئے مسجد تشریف لائے، دیکھا بابا کا سر شکافتا ہے، خون ناک جاری ہے، مولا حسن کو حکم دیا بیٹا حسن نماز پڑھائے، مولا حسن نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد مولا کو حجرے کی طرف لے آئے، ایک سائڈ پہ مولا حسن اور دوسری طرف میں مولا حسین سہارا دیا، جب گھر کے قریب آئے مولا علی نے امام حسن کے کان میں کہا، بیٹا حسن میرے اصحاب سے کہہ دیجئے کہ وہ واپس چلے جائیے، مولا حسن نے فرمایا بابا جان یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کے چاہنے والے آپ کو اس حالت میں چھوڑ کے واپس جائے، مولا علی نے فرمایا اے بیٹے حسن، اے میرے بیٹے حسن، ان سے کہیے واپس چلے جائیے، اس لیے کہ جب اس حالت میں میری زینب ام کلثوم دیکھیں گے تو ان کی رونے کی آواز علی کو گوارا نہیں ہے کہ نامعلوموں تک پہنچ جائے، میرے مولا علی آج آپ زندہ ہے، امام حسن زندہ ہے، امام حسین زندہ ہے، یہ تیرے اصحاب اب چلے جائیں گے، زینب ام کلثوم کی آواز ان تک نہیں آئے گی، اے مولا ذرا کربلا کی طرف دیکھیے، 61 ہجری ہوگا، عصر عاشور میرے مولا حسین شہید ہوں گے، اس کے بعد خیمے لوٹے جائیں گے، یہی زینب ام کلثوم خیمے سے دوسرے خیمے میں، جب وہ خیمہ جل جاتا تھا تو تیسرے خیمے میں، جب آخری خیمہ بچا امام زین
سے فرمانے لگی ام کلثوم جنگل کی طرف جا کے دیکھیے میں قتلگاہ کی طرف دیکھوں گی. جب شہزادی زینب قتلگاہ کی طرف آ گئی دیکھا ایک بیسر واشے پر وہ بچی سوئی ہوئی تھی. قریب جا کے جگا دیا پوچھنے لگی اے سکینہ یہ کس کا لاشا ہے جس پر تو سوئی ہوئی ہے. شہزادی سکینہ نے کہا اے پھپھی اماں یہ میرے بابا کا لاشا ہے. شہزادی زینب فرمانے لگی اے میرے نور نظر سکینہ لاش تو چہرے سے پہچانی جاتی ہے لیکن یہ چہرہ سرلاج ہے. یہ کیسے پہچانا ہے تیرے بابا کی لاش ہے. شہزادی سکینہ رونے لگی پھپھی اماں جب میں قتلگاہ میں بابا بابا کی آواز دیتی ہوئی دوڑ رہی تھی اس لاش سے آواز آئی یا بنیا الیہ الیہ اے میری بیٹی سکینہ میری طرف آ میری طرف. اے خدا تجھے واسطہ ہے سکینہ کی مظلومیت کا ہمارے گناہ بخش دے. اے اللہ ہماری سلیل عبادت کو اپنی درگاہ میں قبول و مقبول فرما. اے اللہ حاضرین کی جو بھی شرعی حاجت ہے اسے پورا فرما. اے اللہ جو مومن و مومنات پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار کے مواقع مہیا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں سارے اولاد عطا فرما. جو اولاد نرینہ کے محتاج ہیں انہیں سارے اولاد نرینہ عطا فرما. جو صاحبان اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے پالنے والے جو مومن اور مومنات مریض ہیں انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. بالخصوص مصطفیٰ کرمانی اور آغا شجاعت تو بے حق بیمار کربلا انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. اے پالنے والے جو مومن اور مومنات مقروض ہیں ان کا قرض ادا ہونے کی توفیق عطا فرما. اے پالنے والے شیعہ ابن ابی طالب جہاں کہیں پر بھی رہے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے پالنے والے دنیا میں عدل و انصاف کا قیام اور ظلم و جور کے اختتام کے لیے اپنے اپنی حجت کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. ہمیں ان کے اصحاب اور انصار میں شمار ہونے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ الفاتحة.